جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف جو انڈیا ہے وہاں پہ تقریباً 250 شہروں میں سول ڈیفنس کی ڈرلز شروع ہو گئی ہیں، اور دوسری طرف جو انڈیا پاکستان پہ دہشت گردی کا الزام لگاتا ہے، تو آج ایک دفعہ پھر بلوچستان کے علاقے مچ میں بھی پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا گیا اور ہمارے جوان اس میں جو ہیں شہید ہوئے ہیں، اور یقیناً اس واقعے میں بھی جو لوگ انوالو ہیں ان کو انڈیا کی پشت پناہی حاصل ہے۔ تو انڈیا کی طرف سے پاکستان میں بھی دہشت گردی کی جا رہی ہے اور پاکستان پہ دہشت گرد ملک ہونے کا الزام بھی لگایا جا رہا ہے۔ اب ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوعہ صاحب، جو کہ سابق کور کمانڈر کوئٹہ بھی ہیں، لیکن ہم نے ان کو آج بلایا اس لیے کہ وہ 3 سال تک حکومت پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، 2015 سے لے کے 2018 تک، اور بہت اہم موقع پہ وہ پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، اور جو اس وقت انڈیا کی حکومت کی اہم شخصیات ہیں انہی کے ساتھ وہ ڈیل کرتے رہے۔ بہت بہت شکریہ ناصر جنجوعہ صاحب۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے، یہ جو انڈیا نے سول ڈیفنس کی ڈرلز شروع کر دی ہیں، تو یہ ڈرلز کا کیا مقصد ہے؟ وہ کیا اپنی قوم کو تیار کر رہے ہیں؟ ان کو لگ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ٹارگٹ بننے والا ہے پاکستان ایئر فورس کا؟ دیکھیے، جب وار ہائپ ہوتی ہے جی، تو اس کو ڈفرینٹ طریقوں سے ڈسپلے کیا جاتا ہے تاکہ ایک میسیجنگ ہو سکے آپ کے ایڈورسری کو۔ تو جس طریقے سے ہم لیٹ سے اپنی موٹر ویز کو اس طریقے سے کلیئر کریں کہ جہاز ہمارے لینڈ کر سکیں، تو پھر یہ میسیجنگ اکراس جاتی ہے۔ لیٹ سے ہم بلیک آؤٹ کی ریہرسلز کرنا شروع کر دیں تو میسیجز یہ اکراس جاتے ہیں۔ سو دے اسٹیپ بائی اسٹیپ دے گو آن ٹو کریٹ اے سینس دیٹ دیر از سم تھنگ ہیپننگ۔ اچھا، تو یہ اپنی بات میں وزن ایڈ کرنے کے لیے چیزیں کی جاتی ہیں، یا بیسیکلی وار ہسٹیریا، یا وہ ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کو ساتھ ملایا جاتا ہے، پبلک سپورٹ کی جاتی ہے، اور وہ اوپینین جنریٹ کیا جاتا ہے، جذبات کیے جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ان چیزوں کا بھی ایک حصہ ہے جو جس راستے پہ انڈیا جو ہے وہ چل پڑا ہے اس کے بعد۔ اچھا، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ انڈیا کوئی مس ایڈوینچر کرے گا یا صرف ڈرامے بازی کر رہا ہے، کچھ نہیں کرے گا؟ حامد میر صاحب، اگر تو کوئی چیز سوچ سمجھ کے کی جاتی ہے تو اس کو آئسولیشن میں نہیں کیا جاتا۔ کسی ایک ایونٹ تک پلان کرنا یہ ایسے نہیں ہوتا۔ ضرور کوئی ایسی چیز کرنے سے پہلے کوئی اس کی پلاننگ ہوتی ہے کہ اگر یہ فرسٹ سٹیپ ہے تو سیکنڈ سٹیپ کیا ہوگا، پھر باقاعدہ اس کے ایکشن ری ایکشنز ان چیزوں کو وار گیم کیا جاتا ہے۔ تو اگر تو بڑا لمیٹڈ سا کوئی ایم اینڈ آبجیکٹو ہو تو جو ایک ایونٹ سے ہی حاصل ہو جائیں تو پھر تو چلیں ٹھیک، لیکن اس کو ایڈورسری کی سوچ اور اس کی کیپیبلٹیز کے مطابق ساری چیزوں کو پلان کیا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو ایونٹ ہوا ہے اس کا بھی انہوں نے ضرور ہمارے ری ایکشنز کو مد نظر رکھ کے کیا ہوگا، اور ری ایکشن تو ہم دے رہے ہیں۔ سو اٹ از ایٹ دیئر ڈور ناؤ، تو ناؤ اٹ از دیئر ڈیسیژن کہ اگلا سٹیپ وہ کیا لیتے ہیں۔ اچھا، تو میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ ڈرامہ اور یہ اور وہ اس طریقے سے، بیکاز میں بالکل کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہوں گا جس سے ہم تھوڑا سا بھی ہماری سوچ میں یہ آئے کہ جی وہ نہیں کریں گے۔ تو یہ وقت ایسے ہوتے ہیں جس میں نیشنل بیہیویئر اور جو نیشنل سوچ ہے وہ، میرا مطلب ہے اس میں ایک یونیسا ہونا چاہیے، اس میں ایک پریپیئرڈنس ہونا چاہیے، اس میں ایک ریزالو ہونا چاہیے۔ تو لیٹس ٹیک اٹ کہ انہوں نے یہ کیا ہے، پھر ہم نے اپنا بتا دیا کہ ہم کیا کریں گے، تو نو لیٹس سی کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ وار ہائپ والی چیزیں ہی ہیں نا، ریہرسلز وغیرہ کرنا اور لوگوں میں ایک ہسٹیریا کریٹ کر دینا اور اس طرح کی چیزیں۔ تو
آئی تھنک اٹ از اسٹل ناٹ اوور. اور اس کو اس طرح کا کوئی نام نہ دیں بلکہ اسکویئرلی اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں. اچھا ہاں. اچھا, اب آپ جو ہے جب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے تو یہی لوگ تھے اس وقت, مودی صاحب ہی پرائم منسٹر تھے, اجیت ڈوول ہی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے, آپ کی اجیت ڈوول کے ساتھ کوئی بینکاک میں انٹریکشن بھی ہوئی, وہ تصویر بھی آپ کی بڑی مشہور ہوئی. تو آپ کو یاد ہے کہ اس زمانے میں بھی ایک دو ایسے واقعات ہوئے تھے جس سے کہ انڈیا نے پاکستان پہ دہشت گردی کا الزام لگایا, لیکن آپ نے اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا, اور جب وہ پاکستان پہ الزام لگاتے تھے تو پھر آپ ان کو کیسے سیٹسفائی کرتے تھے, کیسے ڈیل کرتے تھے؟ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ ہمیں اس وقت ان کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے, کیونکہ وہی لوگ ہیں جو آج بھی وہاں پہ اقتدار میں ہیں. اصل میں جب میں نے یہ پوزیشن ٹیک آن کی تو اس وقت بھی بائی لیٹرلزم نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے کسی میٹنگ میں انہوں نے کشمیر کا ذکر نہیں کیا تھا تو وہ سکٹل ہو گئی تھی. سرتاج عزیز صاحب ادھر گئے ہوئے تھے. تو اس دفعہ ہم ہارٹ آف ایشیا جو ریلیٹڈ ٹو افغانستان ایک کانفرنس تھی وہ ہم ہوسٹ کر رہے تھے. اور چونکہ افغانستان ایک بڑا اہم مسئلہ تھا تو اس میں بہت سارے پارٹیسپینٹس تھے انکلوڈنگ انڈیا, اور پھر وہ انڈیا میں بھی ہوتی تھی تو جہاں ہم نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو ابھی اس دفعہ ہم ہوسٹ کر رہے تھے تو اب یہ بڑا شد و مت تھا کہ انڈیا اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا کہ نہیں. تو پیرس میں مودی صاحب ملے نواز شریف صاحب کو اور انہوں نے کہا کہ جی میرے لیے بہت مشکل ہے, میرے پہ بہت پریشر ہے, تو اس کو کچھ اس طرح کرتے ہیں مینیج کہ اگر ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کسی تھرڈ کنٹری میں مل لیں تو پھر میں سشما جی کو بھیج سکوں گا, تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا. اب جب میں اور اجیت ڈوول صاحب ملے بینکاک میں, جی بینکاک میں ملے, اور ساتھ فارن سیکرٹری بھی تھے, پوری ٹیم ان کی بھی تھی, میری بھی تھی. تو وہ ہماری ملاقات بہت اچھی ہو گئی, بہت ہی اچھی ہو گئی, اور ایک نئی امید نظر آئی بیکاز اس میں کشمیر کا بھی ذکر آ گیا, ان کا دل تھا ٹیررزم کا, اور وہ کمپریہنسو جو ڈائلاگ ہے وہ ریسٹور ہو گیا. اس کے بعد سشما جی بھی آ گئیں, اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ مودی جی خود چل کے 25 دسمبر کو آ گئے. تو اب یہ بڑی ایک اچھی سی گڈ ول, اور ہمارا جو آپس کا ریلیشن شپ تھا اس سے یہ سلسلہ آگے چلا. تو 25 دسمبر کو وہ آئے تو پٹھان کوٹ ہو گیا 1 جنوری کو. تو ایک جب نواز شریف صاحب سری لنکا کے دورے پہ گئے ہوئے تھے. جی سر, وہ ایسے ہی ہے. تو وہ بلکہ جا رہے تھے جی, تو اب وہاں سے سکٹل ہونا شروع ہوا, لیکن چونکہ آپس میں رابطہ تھا تو ہماری بات چیت میں یہی ہوا کہ اس کو ہم انویسٹیگیٹ کریں گے, اور ہم کلیکٹیولی دونوں مل کے بائیلیٹرلی اس کو کریں گے. باقاعدہ پھر ہماری ٹیم بھی گئی اور جا کے وہ پٹھان کوٹ تک لے کے گئے. تو یہ بڑا ایمیکیبلی یہ چیزیں چلیں. وہ ڈینٹ پڑا, لیکن ہم دونوں این ایس ایز نے اپنی میچورٹی کے ساتھ اس کو سنبھال لیا. لیکن ابھی بھی تو پاکستان کہہ رہا ہے کہ اس کو نیوٹرل ایکسپرٹس کے ذریعے انویسٹیگیٹ کروا لیں, لیکن انڈیا مانتا نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا, ابھی پٹھان کوٹ اور اس کے بعد سبسیکوینٹلی بھی چیزیں ہوئیں, اور پھر پلوامہ بھی ہوا, پھر اس طریقے سے. تو یہ جو لگاتار اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہے تو وہ ہم دور بھی ہوتے رہے. تو پھر بیچ میں جو فائنل جو اس کو ضرب لگی نا, وہ جب انہوں نے 370 ایبروگیٹ کیا. کیونکہ دیکھیے اس کے بعد کشمیر کے علاوہ ہم کیا بات کریں, پھر تو ایسے لگتا ہے نا جیسے ہم نے کشمیر پہ کچھ کمپرومائز کر دیا. تو پاکستان کے لیے سر فہرست جو ڈسپیوٹ ہے, جو ریزالو ہونا ہے, تو وہ کشمیر ہے. تو اب دیکھیں نا, ادھر کشمیر یہ ہو, ہم بیچ میں ٹریڈ اور دوسری چیزیں کرنا شروع کر دیں,
تو وہ کیا میسج جائے گا کشمیر کے لوگوں کو؟ تو یہ وہ دوریاں ہیں جو ہم میں آ گئی ہوئی ہیں. تو لیکن یہ جو صورتحال ہے، کمنگ بیک ٹو اٹ، اب جو ہوا ہے، آپ دیکھیے ایسے وقت پہ ہوا ہے جب مودی صاحب کے اگینسٹ ویسٹ میں بھی نا کچھ آرٹیکلز وغیرہ چھپنے شروع ہو گئے تھے، دا وے ہی از ہینڈلنگ منورٹیز پرٹیکولرلی مسلمس. جی. تو اب اس سے کیا میسج ہوا ہے کہ اپنی پوزیشن ونڈیکیٹ کر لی انہوں نے جی. کہ جی میں جو کر رہا ہوں مسلمانوں کو اور اس طریقے سے دیکھ لیں کیونکہ وہ یہ اس طرح کے ہیں. پھر اس میں وہ جو ہندوتوا ہے وہ مائنڈ سائز، وہ ذہن سازی بھی ہو رہی ہے اپنے جو ہے گھر پہ. تو وہ ہندو مسلم وہ جو کارڈ ہے دیٹ از اے ڈسپلے، لیکن کس جگہ پہ؟ کشمیر میں. اور کشمیر میں دیکھیں وہ ابھی کیا کر رہے ہیں، بالکل ظلم اور بالکل انہوں نے انتہا کر دیا ہے. جی. اور محبوبہ مفتی صاحبہ جو سابقہ چیف منسٹر ہیں کشمیر کی، انہوں نے اس پہ خط بھی لکھا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ 3000 کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا اور 100 پر پبلک سیفٹی ایکٹ لگا دیا گیا. اور وہ اس پہ کہہ رہی ہیں جی کہ اتنا ظلم جو ہے وہ نہ کریں کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ آپ نے خود ہی سارا جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ کیا تاکہ آپ کو سیاسی فائدہ